بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں سلمان درانی ہوں. آپ میرا یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. خواتین و حضرات, کل جو کچھ ہوا اس کے دو ورژنز ہیں. ایک حکومتی ورژن اور ایک وہ ورژن جو پاکستان تحریک انصاف آپ کے سامنے رکھ رہی ہے بطور پارٹی. اور ہم چونکہ وہ بیان کریں گے جو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کل, کیونکہ ایک ایک لمحہ ہم لوگ یہاں دیکھتے رہے, رپورٹ کرتے رہے. میرے ساتھ میرے کولیگ شاہد قریشی صاحب موجود ہیں. شاید پہلا سوال, کل کیا ہوا؟ دیکھیں, کل حکومت کی جانب سے میرے خیال میں کہ کوشش کی جاتی رہی کہ کسی طرح نیگوسیشنز ہو جائیں اور تحریک انصاف کے جو قافلے ہیں وہ صرف G9 پشاور موڑ تک ہی محدود رہ جائیں. لیکن جب انہوں نے پیش قدمی شروع کی اور بزید رہے کہ ہم ڈی چوک پر جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں حرکت میں آئے, حکومت حرکت میں آئی اور انہوں نے ان کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا. کل جب میں موجود تھا سینٹورس کے بالکل سامنے, کوئی 11:30 کا ٹائم تھا اور وہاں سے قافلے آ رہے تھے. اور یہ ایک بات کلیئر ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. جی. اسے 70-80 ہزار بھی کہہ دیں یا 50 ہزار بھی کہہ دیں, لیکن لوگ جو پہلے جو احتجاج تھے ان کی نسبت کہیں شاید زیادہ بشرا بی بی تھی یا کیا وجہ تھی, کہیں زیادہ لوگ موجود تھے. اور ان کا جو جذبہ تھا وہ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. کیونکہ جب بھی میری بات ہوئی ان سے, میں لمحہ بلمحہ موجود تھا جناح ایونیو پر, میری لوگوں سے بات ہوئی آن کیمرہ آف کیمرہ, تو ان کے یہی تاثرات تھے کہ ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. ہاں اچھا, شاید میں تھوڑا سا کاٹوں گا یہاں پہ. آپ کی چونکہ بات ادھوری رہ گئی ہے, ہم ادھر کمپلیٹ کریں گے, لیکن یہاں سب سے زیادہ اہم لمحہ وہ جاننے کے لیے ہے کہ جس وقت آپریشن سٹارٹ ہوا اور عوام کو پیچھے دھکیلنے کا ایک عمل سٹارٹ ہوا, تو آپ نے یہاں پہ کیا مناظر دیکھے؟ یہ جو پیچھے ایک جناح ایونیو ہے, ناظم الدین روڈ پہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں, اس وقت کل جو ہے وہ اس لمحے جنگ چل رہی تھی. تو وہ جو لمحہ تھا جس وقت خاص طور پہ گرینڈ آپریشن کا آغاز ہوا اور دھکیل کے لے کر جایا گیا پیچھے, ان کو پمز ہاسپٹل کے قریب جا کر یہ لوگ جا کے رکے تھے, تو وہ کیا مناظر تھے؟ درانی صاحب, اس میں ایک چیز میں ایڈ ضرور کروں گا کہ ایک چیز تو کلیئر تھی کہ حکومت نے کیٹاگوریکلی کہا تھا کہ ہم کسی صورت ان کو یہاں بیٹھنے نہیں دیں گے, سخت ایکشن لیں گے. جیسے یہ ڈی چوک پر پہنچے تو شیلنگ کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, شیلنگ جاری رہی. میں نے خود دیکھا کہ 100-150 بندہ آتا رینجرز کا, وہ شیلنگ کرتا, اس کے بعد وہ واپس چلا جاتا, پھر آتا. اس کے بعد ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ان کے خلاف گرینڈ آپریشن ہونا ہے. تمام سیکٹرز کی لائٹس بند ہوئیں, F6 میں گیا, F7 گیا, اس کے بعد G6 گیا, G7 گیا. ان سیکٹرز میں ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار موجود تھے. ٹھیک ہے. مارکیٹس بھی بند کروا دی مارکیٹس انہوں نے, بند کروا رہے لوگوں تھے کو اور نکال رہے آلموسٹ تھے. بند بھی تھی, اور ان کو کہا گیا کہ اب لائٹ آپ نے کوئی بھی دکان نہیں کھولنی. ٹھیک ہے. جب یہ چیز ہوئی اس کے بعد محسن نقوی نے جیسے ہی پریس کانفرنس کر رہے تھے, یہاں شروع ہو گیا معاملہ. اسی وقت ڈی چوک میں فرنٹ لائن پہ تھے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ شاید پیچھے ہیں کنٹینر کے, فرنٹ پہ موجود تھے. جیسے وہ وہاں پہ موجود تھے, وہاں میسج آیا ان کو اور انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا کہ اب آپریشن شروع کرنا ہے. اور اس کے بعد ایک آپریشن شروع ہوا, اور وہ انتہائی, اور اس کو جو لیڈ کیا, جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ آئی جی پنجاب نے لیڈ کیا, اور پنجاب رینجرز نے اس میں بھرپور. آئی جی پنجاب, آئی جی اسلام آباد, آئی جی اسلام آباد, جی نہ آئی جی پنجاب. اچھا, مین جو لیڈ رول تھا آئی جی پنجاب کا عثمان تھا. صاحب, ڈاکٹر جی عثمان جی صاحب. جی 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 ان کا رول تھا. آئی جی اسلام آباد بھی ساتھ تھے, لیکن جو مین لیڈنگ رول تھا, آج بھی بات ہو رہی تھی. اچھا, سب سے اہم سوال آج یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اسلحے کا, ایک حکومت کہہ رہی ہے اسلحے کا استعمال نہیں ہوا, اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اگر اسلحے کا استعمال نہیں ہوا تو ہمارے لوگ شہید کیسے ہو گئے, اور وہ کیجویلٹیز بھی کلیم کر رہے ہیں. فیکٹ کیا ہے؟ فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ جو بلٹس یوز کرتے ہیں اکثر ربڑ کی گولیاں, اگر ربڑ کی گولی آپ زیادہ نزدیک ہوں اور آپ کو لگ جائے تو بھی وہ افیکٹ کرتی ہے, کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں. یہ نہیں کہ کیجویلٹیز نہیں ہوتی. اچھا, اس کے علاوہ کسی کو اگر سانس کا تھوڑا سا مسئلہ ہے اور وہ وہاں سے شیلنگ شدید قسم کی ہوتی ہے, آپ کو ایک بلٹ لگی ہوئی ہے, آپ گر گئے ہیں, اوپر سے آپ پہ شیلنگ بھی ہو رہی ہے, تو پھر بھی کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسلحے کا استعمال دیکھیں کہ اسلحے کے استعمال کے حوالے سے ہوا کہ نہیں؟ مجھے کچھ جو راؤنڈز ہیں, کچھ جو بلٹس ہیں, خالی بلٹس ہیں, وہ ہمیں ان کے کھوکھے شیلز جو ہیں وہ کچھ لوگوں نے دکھائے ہیں, میں نے خود نہیں دیکھا. لیکن ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوا کہ وہ کس جانب سے, کہ وہ کس جانب سے کیونکہ ہوئی. حکومت کلیم کر رہی ہے کہ AK-47 کا استعمال مظاہرین نے کیا, بلکہ مظاہرین کہہ رہے ہیں, جبکہ
کہ AK-47 نہیں بلکہ AK-47 سمیت آپ کی سنائپر اور مشین گنز بھی استعمال ہوئی ہیں سب میں لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے گراؤنڈ پہ کیا وہاں پر یہ خول موجود تھے. میں آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا سے سینٹورس کے قریب جی پہنچے جی آپ تو پھر وہیں میں جناح موجود ایونیو پہ گیا. آپ موجود تھے میں وہاں. نے وہاں پر دیکھا, وہاں مجھے ایسے کوئی خول نظر نہیں آئے. اگر مجھے خول اس کے نظر آتے تو میں کہتا ہوں ہاں مجھے لوگوں نے ضرور دکھائے ہیں کہ یہ خول ہیں, یہ ہمارے پاس ہیں. کیونکہ جب وہ انٹر ہو رہے تھے ڈی چوک پر اس وقت بھی مجھے لوگوں نے دکھائے ہیں خول گولیوں کے. کچھ AK-47 کے بھی تھے, دیگر تھے, اور یہ ہمارے اوپر انہوں نے استعمال کیے ہیں. جب میں گیا ڈی چوک پر گیا, پورا جناح ایونیو چھانا, مجھے ایسے خول نظر نہیں آئے. ہاں جو ربڑ کی گولیاں تھیں ان کے خول مجھے ضرور نظر آئے, ساتھ میں جو شیل تھے خالی وہ بھی مجھے نظر آئے ہیں. ایسی میں نے خود نہیں اٹھائے. رائٹ, یہ بتائیے آپ چونکہ اس سارے لمحے کو آپ نے اپنی ایک تو ہوتی ہے نا آپ نے رپورٹ کیا, آپ نے اپنی میموری بھی جو ہے وہ بنا لی, ایک ہسٹری بنا لی. اب آپ آگے جب بھی اس چیز کو کوٹ کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں ایسے نہیں ایسے بلکہ یہ فیکچولی ایسے ہوا تھا. یہ بتائیے کہ جس وقت یہ حملہ شروع ہوا اس سے کچھ دیر پہلے یا اس وقت پہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہاں تھی بشمول بشرا بی بی, علی امین گنڈاپور اور جو دیگر صاحب تھے؟ دیکھیے یہ تمام جو لیڈرشپ تھی نا یہ موسٹلی کھڑے ہوئے تھے کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل سے پیچھے تک تھے. اچھا, کچھ ایک آدھ ٹرک آگے آئے تھے لیکن وہ پھر پیچھے ہو گئے. یہاں پر زیادہ تر جو لوگ تھے وہ بلوچستان اور مقامی لوگ بھی یہاں پہنچے ہوئے تھے. بہت سارے فیملیز آئی تھیں جس ہاں میں, ٹھیک ہے. فیملیز تھیں. اچھا, بشرا بی بی ڈی چوک تک آئیں؟ نہیں ڈی چوک تک وہ نہیں آئے. نہیں آئیں, نہیں. کارکنان تھے بس. کارکنان تھے, کارکنان ڈی چوک تک پہنچے. اور کیونکہ بشرا بی بی علی امین کو کہہ رہی تھی کہ آپ ڈی چوک تک جائیں, اپنا کنٹینر ادھر لگائیں, ہم بھی آپ کو فالو کر رہے ہیں. اور تو علی وہ امین پیچھے- نہیں آ رہے تھے. علی امین نہیں آ رہے تھے. جس دیکھیں علی امین گنڈاپور کے حوالے اچھا, سے کل یہ جو لڑائی ہو رہی تھی کارکنان کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں نوک جھونک ہو رہی تھی, اس کی کیا کہانی ہے؟ سر دیکھیں کارکنان 100% شور تھے, وہ چاہتے تھے ہم ڈی چوک پر جائیں, کچھ بھی ہو جائے ہم نے واپس نہیں جانا. ہاں, کارکنان فل چارج تھے. ان کو چاہیے تھی ایک لیڈرشپ کی ضرورت تھی. آپ نے میرے انٹرویوز دیکھے ہوں گے جو میں نے پارلیمنٹ میں جی. لوگوں سے کیے. جی. میں نے کہا بھائی لیڈرشپ کے علاوہ انڈر ڈیولپمنٹ نیشنز میں کوئی بھی احتجاج کامیاب نہیں ہوتا, فلاپ ہوتا ہے. لوگوں کو لیڈ کرنے کے لیے ایک بندہ چاہیے تھا, ان کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا. کوئی بھی نہیں کر رہا. شترو بے مہار, وہ کوئی ادھر گھوم رہا ہے, کوئی لیفٹ گھوم رہا ہے, کوئی رائٹ گھوم رہا ہے. ہر بندہ تو اسلام آباد نہیں آیا ہوا, ان پنجاب کو راستوں کا تو نہیں پتا. ایسے پنجاب کی لیڈرشپ بھی بالکل نہیں تھی یہاں سارے پہ. غائب تھے, اور کوئی بھی اچھا نہیں تھا. ایک اور مہمہ حل کر دیں, یہ ایک دم سے ساری لیڈرشپ نکل کے ہری پور کیسے پہنچ گئی عمر ایوب صاحب کے گھر پہ پھر پریس کانفرنس ہوئی؟ میں تو سیدھی بات کہوں گا انہوں نے ڈیل کی ہے, سیف سائڈ لی ہے. ورنہ آپ ہری پور جائیں چاہے آپ منال کے راستے سے بھی آپ کہیں کہ ہم گئے ہیں, سر آپ کیسے آپ کو کیسے ہو روک سکتا ہے, سکتے؟ کیسے ہو سکتا پاسبل ہی ہے؟ نہیں. مطلب صرف ایک ہی سوال ہم ریز کریں کہ آپ کارکنان کو میدان میں چھوڑ کر فرار ہو گئے اور آپ کو فرار کا راستہ دے دیا گیا, تو یہ خود ایک بہت کوشچن مارک ہے, ایک بہت بڑا کوشچن. دیکھیں ایسی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے جو فیمس اب پارٹی ہے نا, اب کیا پہلے سے ہے, تحریک انصاف ہے. تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ آج بھی مرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں. لیکن ایسی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں مرنا چاہیے. لوگوں کے بچے تو مروا دیتے ہیں اور خود وہ گاڑیوں میں بیٹھ کر کہیں نکل جاتے ہیں, تو ان معصوم لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ ایک بزرگ جو ہے روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, گالیاں نکال رہے, یار نہ جاؤ, تم آگے جاؤ. آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کیجویلٹیز کے بارے میں آپ کے کیا حقائق ابھی تک دیکھے آپ نے؟ کیجویلٹیز کے بارے میں جو خبریں آتی ہیں کوئی 6 سے 8 کیجویلٹیز کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مرے ہیں, کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں, تو زیادہ نہیں. پی ٹی آئی تو زیادہ کلیم کر رہی ہے, ڈیفینیٹلی انہوں نے تو وہ اس پوزیشن میں زیادہ کلیم کرنے ہیں. لیکن جو انتظامیہ ہے اس کی جانب سے تو بالکل خاموشی ہے. چند ایک کہہ رہے ہیں شرپسند, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ 10 ایک لوگ, کچھ کہہ رہے ہیں 15, کچھ کہہ رہے ہیں 20. ڈیفینیٹلی کیجویلٹیز تو ہوں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی لوگ نہیں. جیسے آپ نے کرش کیا, جیسے آپ یہاں سے ان کو گھیر کر پیچھے لے کر گئے, تو اس سب میں, اس ایکٹیویٹی میں ہم یہ تو نہیں مان سکتے کہ کچھ ایسا نہ ہوا ہو. ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے, اور یہ آپ ان چیزوں سے انکار نہیں کر سکتے. میں بھی تاریخ میں گندہ نہیں ہونا چاہتا. ہاں, ڈیفینیٹلی جو چیز ہوئی ہے اس کو ہمیں کوٹ کرنا چاہیے. ایسے ریاستوں میں احتجاج ہوتے ہیں, ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. اب ڈیفینیٹلی طریقہ کار چینج ہو گیا ہے. ریاست کا اپنا ایک
بیانیہ ہے، ایک اپنی چیز ہے. جو غلط ہوئی یا صحیح ہوئی وہ ایک ایسے ہی علیحدہ ایسے چیپٹر ہی ہے. ہے. وہ چیزیں ہم نے اس ڈیسائیڈ نہیں اس کرنی نا، ہم حوالے نے سے تحریک انصاف کو بھی اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے تھی. میں ایک عام لاسٹ بات کروں گا کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان یا وہ ان کے جو میڈیا ہینڈلرز تھے وہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے تھے ان کو کمبل دو، ان کو کھانا دو. بھائی اگر آپ رہنے کے لیے آ رہے ہیں، دھرنے کے لیے آ رہے ہیں تو تو آپ کے پورے پاس کمبل انتظام نہیں کے ہے، ساتھ آتے آپ ہیں. انتظام کے ساتھ ہیں. ایسا ہی ہے. شاہد تھینک یو ویری مچ، آپ نے حقائق دیے، تفصیلات دیں. آپ سب کا بھی دیکھنے کا بہت شکریہ. بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ دو طرفہ جو اسٹریٹجی ہوگی وہ کیا ہوگی. ایک طرف گورنمنٹ ہے، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے. بظاہر لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ اپنی پوزیشن دوبارہ برقرار کر چکی ہے، رکھ چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور اس کی لیڈر اس وقت بہت ڈاؤن پوزیشن پہ نظر آ رہی ہے. اب آگے کیا لائے عمل ہوگا، عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے کیا پیغام آتا ہے، یہ وقت بتائے گا. تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.